مجھے طواف کی حالت میں تھپڑ مارا ہے. حضرت نے حکم دیا پکڑ کے لے آؤ. وہ جب اس کو لے آئے تو اس وقت حضرت امیر المومنین جو امیر المومنین تھے اور 40 لاکھ مربع میل کا جو حاکم تھا وہ مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور مٹی کی اینٹ رکھ کے سوئے ہوئے تھے. اور وہ جو سردار تھا نا وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کی اسی حالت میں بھی اتنا رعب دیکھا کہ میں نے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے دربار میں بھی نہیں دیکھا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس بندے کو تم نے تھپڑ مارا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. اور انہوں نے کیوں مارا ہے؟ اور نے کہا حضرت میری قیمتی کپڑے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اتنی قیمتی میری چادر ہے، اتنی قیمتی میرا جبہ ہے، اس نے اوپر پاؤں رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا کہ بدبختوں، آدھے تم چلتے ہو، آدھے کپڑے تمہارے زمینوں پہ چلتے ہیں، تو اللہ کے غریب کہاں جائیں؟ تم کپڑوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہو، تو کچھ تم چلتے ہو کچھ کپڑے چلتے ہیں، مسکین کی طرح جائیں. میں نے کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا مارو اس کو تھپڑ جیسے مارا تھا تمہیں. وہ تو بھرا ہوا تھا غصے میں تیار ہونے کو. فرمایا ٹھہر جاؤ، اتنی زور سے مارنا جتنی زور سے تمہیں مارا تھا، ورنہ قیامت میں عمر ذمہ دار نہیں ہوگا. اس نے کہا حضرت یہ فیصلہ تو میں نہیں کر سکتا، وہ کتنی دور تھا، بہرحال میں نے معاف کیا. تو اس لیے یہ لمبے کپڑے پہننا جو ہے اس کی وعید ہے، ویل للاعقاب منہ. حضور نے فرمایا کہ یہ ٹخنے سے نیچے پہننے والے جو ہے یہ حصہ جو ہے جہنم میں ڈالا جائے. یہ کیا ہے کہ مغروری ہو یا مغروری نہ ہو. میرے بیٹے نے حفظ قرآن کیا ہے، اللہ عالم بنائے، اللہ سب بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے. میں نے ایک عمرہ ساری امت کے لیے عمرہ نہیں ہوتا، ایک کے لیے ہوتا ہے. ساری امت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، واغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یہ نہیں کہ ایک عمرہ کر کے ساری امت کی جان چھوٹ گئی. خانہ کعبہ کے باہر ایک ڈی نما جگہ ہے، مجھے نہیں پتا ڈی کیا ہوتا ہے اور ای کیا ہوتا ہے. میری تنخواہ تو ہے لیکن بچت نہیں ہوتی. بچت تب ہوگی جب قناعت کرو گے، جب فضول خرچی سے باز آ جاؤ گے اور استغفار بھی پڑھا کرو. ہم پاکستان میں نماز عصر یا ظہر امام شافعی کے مسلک پہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں فقہ ہے ہی حنفی، وہاں شافعی مسلک ہے ہی نہیں. لہذا وہی اسی فقہ پہ عمل ہوگا جس فقہ کا اس علاقے میں رواج ہے، اس فقہ کو پڑھایا جاتا ہے، اس فقہ کے علماء ہیں. ہم قرآن خوانی کروا کے سارے مسلمانوں کے سارے ثواب کے، بالکل غلط ہے، بدعت ہے. تمہیں شوق ہے قرآن خود پڑھو، پھر اللہ سے دعا مانگو. میں نے ایک عمرہ اپنی والدہ کے لیے کیا جو ہے وہ ٹھیک ہے، طواف بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں. والدہ کے لیے اس کے اتنے بڑے حقوق ہیں کہ جو چاہو کرو. حالت احرام میں ایک کیڑا مر گیا، کوئی بات نہیں. کل ہم مدینہ سے مکے آئے، بچی کو حیض آ گئے. اب ہم نے 3 دن کے بعد واپس پاکستان جانا ہے، وہ حالت احرام میں ہے تو اپنی ٹکٹ بڑھا لیں، 100 ریال دے دیں اور سیٹ آگے کروا دیں، کیونکہ جب تک وہ پاک نہ ہو عمرہ نہیں کر سکتے. اور اگر اسی حالت میں عمرہ چھوڑ کے چلی گئی تو عمرہ کے لیے قضا کرنی پڑے گی، دم بھی دینی پڑے گی. پھر پاکستان سے آؤ گے عمرہ قضا کرنا. اس لیے بہتر ہے ٹکٹ آگے کرا لو، 5-7 دن کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک آدمی فوت ہو گیا، اس کی اولاد نہیں ہے، بیوی ہے، دیکھنا پڑے گا بھائی ہیں اور کوئی رشتہ دار ہیں کہ نہیں. اپنے علاقے کے علماء سے وراثت کا مسئلہ پوچھو. ہر قبر میں حضور پاک تشریف نہیں لے آتے، یہ جاہل لوگوں نے بنایا ہوا ہے. لیکن اگر ہر قبر میں حضور آتے ہیں تو کیا گنگا رام کی قبر میں بھی آتے ہیں؟
کوئی سکھ مر جائے، ہندو مر جائے، یہودی مر جائے، اس کی قبر میں بھی حضور آتے ہیں، اور جہاں حضور آ جائے وہاں عذاب ہوتا ہے۔ وہ تو اللہ نے فرمایا میرا مدنی مکے والوں پہ میں کیسے عذاب کروں، آپ جو یہاں رہتے ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ موجود ہیں، میں کیسے عذاب بھیجوں، آپ جب باہر جائیں گے نا میں ان کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ جاہلوں کا عقیدہ ہے کہ حضور ہر قبر میں آتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں آتے تو نہیں ہیں لیکن قبر تک پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ صرف سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق هذا الرجل الذی بعث فیکم، اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جو نبی بنا کے بھیجا گیا۔ یہ تھوڑا ہے کہ حضور سامنے ہے، اچھا پھر تم پہچانتے ہو کہ مردہ پہچان لے گا؟ یعنی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو نہ عقل قبول کرتا ہے نہ نقل قبول کرتا ہے۔ والدین جو فوت ہو ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کریں، طواف بھی کریں، لیکن طواف زیادہ افضل ہے۔ ٹی وی میں قرآن سنا، موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ وہ بھی گویا کہ قرآن ہے لکھا ہوا، اب وہ کاغذ پہ لکھا ہوا ہو یا گتے پہ ہو یا پہاڑ پہ ہو یا پتھر پہ ہو۔ مسجد عائشہ میں عمرہ ہاں ہو سکتا ہے، عمرے میں ہر چپل استعمال کر سکتے ہیں، ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ وہ جوتا پہنا جائے حنفی مسلک میں کہ پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی ظاہر ہو اور ٹخنے بھی ظاہر۔ تقلید کے بغیر تو آپ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تقلید کے بغیر تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے، اور قرآن ہی تو کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تقلید اور کیا ہوتی ہے؟ قرآن ہی تو کہتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ تقلید اور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو بس ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید نہ کرو، ان کی کرو، یہ جو کہتے ہیں بات ان کی مان لو، امام ابو حنیفہ کی نہ مانو، یہ اس سے بھی بڑے ہیں پڑے ہوئے، اس سے بڑی جہالت ہے کہ دنیا میں۔ نماز جنازہ میں فاتحہ نہیں ہوتی حنفی مسلک میں، شافعی کے نزدیک ہے۔ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی کتاب جو ہے امام صاحب کے بعد لکھی گئی ہے، تو امام صاحب نے خود ہی لکھی فقہ اکبر، مسند امام اعظم، وہ کیسے لکھی؟ تم نے لکھی ہے وہ، کیوں جاہلانہ بات؟ ایسے تو پھر منکرین حدیث بھی کہتے ہیں کہ حدیث کی کتاب ہی حضور سے 250 سال بعد لکھی گئی ہے، لہذا حجت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کب سے شروع ہوا؟ جب سے خانہ کعبہ ہے زمین پر، پہلے فرشتے کرتے تھے، پھر حضرت آدم نے کیا۔ 7 چکر کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا تو اس کو طواف کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا۔ حضرت ابراہیم نے جب کعبہ بنایا اور اس کے بعد حج کا ارادہ فرمایا، طواف کیسے؟ ربنا ارنا مناسکنا، ہمیں بتلائیں گے مناسک کیسے ہم ادا کریں، سب اللہ نے فرمایا۔ یہ لوگوں کے دماغوں میں پتہ نہیں یہ فتنے پیدا کیوں ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مغرب کی 3 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا، عشاء کی 4 رکعتوں کا حکم کیسے نے فرمایا؟ جاہل آدمی، جب حضور نے پڑھی ہے بات ختم ہو گئی۔ حضور کا ہر عمل ہر قول اللہ کے فرمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے فرمایا میرا مدنی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک ہم وحی نہیں کرتے۔ میرا کعبے میں 5 دن قیام ہے، جناب مسجد ایسا سے عمرہ کیا، مزید عمرہ کرنا چاہتا ہوں کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ لیکن اگر طائف جو ہے تو وہ میقات ہے، وہاں سے بغیر احرام کے آ ہی نہیں سکتے۔ طواف کرتے ہوئے استلام کتنے ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں، اور کتنے ہوتے ہیں؟ ہم عمرے کے آئے ہیں، 9 دن مکے میں ہیں،
سنتوں کے ساتھ نماز جو ہے وہ قصر ہے، باقی سنتیں پڑھو تو پڑھو، ثواب ہے ورنہ معاف ہے۔ بندے نے منت مانگی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا تو 2 تولے سونا داتا دربار پہ خیرات کروں گا، تو یہ شرک ہے۔ اب داتا دربار پہ خیرات نہ کرو، وہ 2 تولے سونا کسی مدرسے کو دے دو، دین کے مدرسے میں جا کے داخل کر دو جہاں دین پڑھایا جاتا ہے۔ داتا دربار پہ کیا ہوگا؟ وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں مجاور کھانے کے لیے ماشاءاللہ۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، ایک دفعہ اللہ معاف کرے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پہ کوئی پولیس افسر مضبوط آ گیا، اسے چھاپا مارا تو نیچے سے منشیات، چرس، کوکین، حفیم اور غیر عورتیں پکڑی گئی، وہ جو مجاور استعمال فرماتے تھے یا بیچتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ یہ بھی یاد، حضرت علی حجویری کی یہاں قبر ہی نہیں ہے، ایسے اللہ نے ان کو تو محفوظ رکھا ہے، تم خام خواہ ٹکرے مار رہے ہو۔ یہاں قبر نہیں ہے، حضرت علی حجویری کی قبر ہے آپ کے ہاں باغ ہے نا شالیمار، اس کی دیوار کے نیچے، یہاں بیٹھ کے حضرت عبادت کرتے تھے، یہاں قبر نہیں ہے آپ کی۔ اللہ نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا، انہوں نے ساری زندگی توحید بیان کی ہے، تو اللہ نے ان کے مرنے کے بعد بھی ان کی قبر کو شرک سے محفوظ رکھا۔ آپ ٹکرے مارتے رہے، وہاں حضرت کی قبر ہی نہیں ہے، جو مرضی ہے۔ یہ تو سونے کے دروازے لگائے ہوئے ہیں کہ کعبے کا دروازہ ہے، تو پھر داتا کا بھی، داتا تو اللہ کو کہتے ہیں، کسی بندے کو داتا کہنا تو شرک ہے۔ ابھی تو یہی قرآن پڑھ رہے ہیں، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے برابر کسی کو نہ کہو کہ تو بھی داتا اور یہ بھی داتا، وہ آسمانوں میں داتا، یہ زمین میں داتا۔ یہ جو ہے جی حضرت داتا کی نگری ہے، اور یہ پیر پاک پٹن والوں کی نگری ہے، خدا کی نگری تو تمہارے ملک میں ہے ہی نہیں نا۔ 1965 کی جب جنگ تھی نا جی، تو مجھے خود ایک آدمی نے کہا، اچھا خاصا پڑھا لکھا، وہ کہنے لگا جی کہ ہندو فوج جب کچھ گرفتار ہوئی تو وہ کہتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ ہمارے پہلے جب اوپر سے بم برساتے تھے تو یہاں کوئی سبز کپڑے پہنے ہوئے بزرگ کھڑے تھے جو پکڑ لیتے تھے، وہ بم پھٹتے ہی نہیں تھے۔ اب ہم ان بزرگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں نے کہا 1970 میں پھر بزرگ ناراض ہو گئے تھے، تو تمہارا ملک 2 ٹکڑے ہو گیا، پیر سارے ناراض ہو گئے تھے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ حضور کو جنگ احد میں شکست ہو گئی، دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، وہاں تو کسی نے تلواریں نہیں پکڑنی، تمہارے پیروں نے بم پکڑ لیے۔ اسٹیٹ لائف یا کوئی بھی لائف انشورنس ناجائز ہے۔ میں کافی کے دکان میں ملازم ہوں، وہاں ہم سینڈوچ وغیرہ فروخت کرتے ہیں، جو خراب ہوتا ہے کمپنی پھینکنے کو کہتی ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ جب وہ پھینک رہی ہے تو تمہاری مرضی ہے، لیکن کیوں کھاتے ہو؟ جب وہ پھینک رہے ہیں تو مانا ہے اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خرابی ہے، تو خرابی والی چیز کیوں کھاتے ہو؟ کل کو بیمار ہو جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ریال کا سینڈوچ بچاؤ گے اور بیماری پر 200 لگ جائے گا۔ غلطی سے حجر اسود کے بجائے کسی اور جگہ طواف شروع کرے، وہ طواف ہوتا ہی نہیں، وہ طواف بالکل نہیں ہوتا۔ میں دبئی سے عمرے کے لیے آیا ہوں، عمرہ کر کے دوسرا عمرہ میں نے مسجد عائشہ سے اپنی والدہ کے نام کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں فرضی غسل میں غرارہ بھی نہیں کیا، ناک میں پانی بھی نہیں، تو غسل ہوا ہی نہیں۔ یہ اچھا غسل ہے؟ ایسے اوپر سے پانی ڈال دیا، جیسے آج کل فیشنیبل عورتیں کرتی ہیں، وہ اپنے بالوں پر ایک پلاسٹک کور چڑھا لیتی ہیں، باقی بدن پہ پانی ڈال کے غسل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے غسل سے فارغ ہو کے بیٹھا، پھر میں نے غرارہ کیا، پھر غرارے کا کیا فائدہ تھا؟
کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ساری زندگی جن کی حدیث پڑھاتے ہوئے گزری۔ اب تو ان کی شرح بخاری بھی الحمدللہ چھپ چکی ہے، اور کراچی میں جامعہ فاروقیہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے جو اب ان کے بیٹے چلا رہے ہیں۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے سند حدیث کی اجازت مانگی تھی۔ میں نے تو ان سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں تو آپ کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں اور شاگردوں کا شاگرد بھی شاید نہ ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، آپ کے والد کی طرف سے آپ کے پاس جو حضرت عبدالحی قطانی کی سند ہے وہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے، میں وہ سند آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، ان کی سند دی۔ صرف 13 واسطے بنتے ہیں اس سند کے اعتبار سے۔ آپ کی تفسیر میری جو ہے تفسیر مکی کے نام سے اس وقت تک 6 جلد چھپ چکی ہے، 7واں جلد پریس میں ہے۔ دعا کریں اللہ پورا کر دیں۔ میں نے 1 مہینے کی محنت سے رزلٹ نکالا ہے کہ 93 کروڑ حنفی ہیں، 7 کروڑ بریلوی ہیں، 40 کروڑ شافی ہیں، 40 کروڑ مالکی ہیں، 4 کروڑ حنبلی ہیں۔ یہ سب آپ کا فرضی خبر، اتنے تو کل مسلمان ہی نہیں ہیں دنیا میں، جتنے آپ نے جمع، ان کو جمع کرو نا، اتنے مسلمان بھی نہیں بنتے۔ کہتے ہیں کچھ ہمارے ملک میں حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ مکے مدینے میں کوئی تقلید نہیں، فقہ حنبلی پر یہاں فیصلے ہوتے ہیں، تقلید کیسے نہیں کرتے؟ یہاں عدالتیں ہیں، قاضی ہیں، محکمے ہیں، تو وہاں فقہ حنبلی پہ عمل ہوتا ہے۔ میں محمد طاہر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، احبک اللہ کما احببتنا، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد نمرہ کے اندر ایک جگہ ہے، اگر اس میں آدمی بیٹھا رہے تو قیام عرفات، یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ آدھی مسجد جو ہے وہ عرفات کی حد سے باہر ہے اور آدھی جو ہے وہ عرفات کی حد میں ہے۔ اگر آپ اس حصے میں بیٹھے رہے جو خارج حد حج تو نہیں ہوگا، لازماً آپ کو عرفات کی حد میں بیٹھے، وہاں باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ بھی یہ حصہ خارج ہے، یہ حصہ عرفات میں ہے۔ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس کمپیوٹر میں آپ کے 8000 بیانات فیڈ ہیں، میں سنتا ہوں، لوگوں کو بھی سناتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے۔ کچھ لوگ یزید کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ رحمت اللہ علیہ کو، تم کچھ بھی نہ ہو کہو، خاموش رہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا ہے کہ توقف کرو یزید کے معاملے میں، نہ لانتے بھیجو اور نہ اس کو رحمت اللہ علیہ بناؤ، یہ معاملات جو ہیں اللہ پہ چھوڑ دو، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید اور حضرت حسین تو قریبی رشتہ دار ہیں۔ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہے اور معاویہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، حضرت علی ابی طالب کے بیٹے ہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا، وہ تو قریبی رشتہ داری ہے ان میں۔ اور اللہ عالم جو ہوا کیا اس میں یزید کا حکم تھا نہیں، لیکن اقتدار تو اس کا تھا نہ، چاہے حکم نہ بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بہتر یہی حل ہے ہمارے پاس کہ ہم توقف کریں، ہم کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ حضرت حسین اتنے سخی ہیں، پتہ نہیں انہوں نے معافی کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ حجاج ابن یوسف جیسا ظالم، جس کا لقب ہے ظالم هذه الامہ، حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم، جس نے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا، عبداللہ ابن زبیر کو اس نے حرم کے باعث پھانسی پہ لٹکایا اور 3 دن تک لاش لٹکتی رہی، جس نے منجنیق سے گولے مار کے کعبۃ اللہ کی دیوار گرا دی، اتنا بڑا ظالم۔ وہ جب موت کا وقت آیا نا تو اپنی داڑھی پکڑی اور کہنے لگا کہ یا اللہ، آج تیری زمین پر کوئی بندہ نہیں ہے جو کہے کہ حجاج بھی بخشا جائے گا، لیکن میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ اس کا یہ حال تھا۔ اب اللہ اگر بخش دیں تو پھر کیا کریں گے ہم؟ فرعون کو جب ہوتا لگا نا جی پانی میں لگا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نیچے سے مٹی نکالی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا پتہ نہیں بدبخت پھر اللہ سے مانگے تو شاید رحم آ جائے اللہ کو، اس کو مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو بدبخت۔ اس لیے ان معاملات میں قطعی طور پہ کوئی بات نہ کیا کریں۔ جن چیزوں سے اللہ نے ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ان جنگوں میں شریک نہیں تھے، تو پھر ہم بلا وجہ اپنی طرف سے فتوے لگا کر اپنے آپ کو گناہ گار کیوں کریں؟ پینٹ شرٹ والا آدمی پینٹ ٹخنوں کے نیچے رکھے، بالکل نماز اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کو فوراً کاٹنا چاہیے یا اس کو اوپر کرنا چاہیے؟ نماز تو فرض ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہے۔ مسلم موٹر سائیکل یا کوئی چیز ادھار پر دیتا ہے تو قیمت زیادہ لیتا ہے، وہ جائز ہے۔ دم کا گوشت حرم میں لا کر صفائی کرنے والوں میں بانٹ دیا، ٹھیک کیا۔ ابو جہل کے گھر کے غسل خانے بنے ہوئے ہیں، مجھے کیا پتا، میں اس وقت تھا یہاں، اس کا گھر میں جانتا ہوں، تمہاری رشتہ داری ہو تو ڈھونڈو، میں تو اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے اس کا گھر۔ یہ ایسی باتیں ہیں۔ کتنے ہمارے بڑے بڑے مقدس لوگوں کے گھر تھے جہاں امام بن گئے، پھر وہاں کیا کہو گے؟ یہ ضرورت ہے، حرم بڑھتا گیا اس میں سب آ گیا، ہو سکتا ہے وہ گھر بھی آیا ہو۔ اگر حنفی مسلک میں امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں، بالکل رکوع میں تسبیح بھی پڑھیں گے، سجدے میں بھی پڑھیں گے، تشہد بھی پڑھیں گے۔ عمرے سے واپسی پر ٹوپی، تسبیح اور کھجور لے کر جا سکتے ہیں، ہاں لے جا سکتے ہیں۔ یہاں جو دسترخوان لگاتے ہیں وہ تو روزے والوں کے لیے لگاتے ہیں، لیکن اکثر ہمارے بے روزگار کھا جاتے ہیں۔ وہ تو لگاتے ہیں کہ بھی سوموار کا دن ہے، آج روزہ سنت ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، لیکن ہمارے لوگ الحمدللہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اور روزے کے رکھنے والوں سے بھی پہلے صفا ہو جاتا ہے دسترخوان۔ مسجد الحرام کے قریب جو مسجد، پورے مکے میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ دین اسلام پہ چلنے کے لیے محمدی ہونا شرط ہے یا حنفی ہونا شرط ہے؟ تو پہلے حنفی بنو گے تو محمدی بنو گے۔ جب تمہیں فقہ کا مسئلہ ہی نہیں آئے گا تو محمدی کیسے بنو گے؟ ہوٹل میں نماز مسجد الحرام کے ساتھ پڑھیں گے، بھئی 1 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن کیا اگلی حرم کی صفیں نظر آ رہی ہے؟ نہیں آتی، پھر نماز نہیں ہوگی۔ جو لوگ پہلے صف میں بیٹھے ہیں، جو بعد میں آئے ان کو اٹھانا جائز، بالکل جائز ہے۔ جو پہلے آئے ہیں اس کا حق ہے۔ دس سال کے بچے نے ماں باپ کے ساتھ عمرے کی نیت سے احرام باندھا، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے عمرہ نہیں کا، کوئی دم شم نہیں، وہ بالغ ہی نہیں ہوا تو اس پہ احکام نہیں مرتب ہوتے۔ زندہ لوگوں کے لیے دعا کرو، عمرے نہ کرو، دعا کرو کہ اللہ ان کو نصیب کرے۔ احرام کی حالت میں اگر فرض نماز کوئی نماز بھی پڑھے سر ننگا ہوگا، وہ تو احرام ہے نا۔ ایک دفعہ سورۃ یاسین پڑھ کے تمام مسلمانوں کو، بھائی ان کے لیے دعا کرو، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ میں والدہ کے ساتھ عمرے میں آیا ہوں، عمان میں ہم 4 گھنٹے رکے، احرام نہیں باندھا، جدے پہنچ گئے، دم پڑ گئی۔ آپ کو عمان سے ہی احرام باندھنا چاہیے تھا میقات سے پہلے، لیکن جب جدے آ گئے تو میقات گزر گئے۔ ایک تو آپ کا میقات کا عمرہ نہ ہوا اور دوسرا دم بھی پڑ گئی، اور دم دونوں پہ پڑی، تم پر بھی، والدہ پہ بھی، اور مکے میں ذبح ہوگی اور مکے کے فقیروں پہ تقسیم ہوگی۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان
یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام اللہم یسر امورنا فی کل زمان وفی کل مکان یا حنان یا منان یا لطیف یا لطیف یا لطیف اسألک اللطف بالقضاء یا لطیف الطف بنا بلطفک الخفی یا خفی الالطاف نجنا مما نخاف یا لطیف الطف بنا فی تیسیر کل اسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأولاد أولادنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأمور أصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين مع راحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ دنیا میں جتنی مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے کام کرنے والے ہیں دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ پاکستان کی بھی یہود و ہنود کی سازشوں سے حفاظت فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں افغان میں ہیں کشمیر میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم